انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں۔ جب انسان کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک اس پر غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن اس پر خوشیوں کی برسات ہوئی۔ تو زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں۔ غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں۔ غم دیر پا ہوتا ہے، خوشی پھول جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے، اور خوشی کے موقع پہ غم آ جائے پھر بھی خوشی باقی نہیں رہتی، غم غالب رہتا ہے۔ خوشی آتی ہے، چٹکتی ہے، غنچے کی طرح ختم ہو جاتی ہے، لیکن غم ہے، دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کا زیادہ پالا غموں سے ہے، دکھوں سے ہے، حالات کے جبر سے ہے، تلخیوں سے ہے۔ تو اس نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے زندگی میں غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ جس علاقے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں سے لوگ گھر سے نکلتے ہاتھ میں چھتری لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے، تو وہ پہلے سے ذہنی طور پہ آمادہ رہتے ہیں، اور جب بھی بارش آئی انہوں نے چھتری کھولی اور سر کے اوپر تان لی۔ ان کو ذہنی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ زندگی میں دکھ آنے ہی آنے ہیں، وہ رشتہ داروں کی طرف سے آ جائیں، وہ ہمسایوں کی طرف سے آ جائیں، وہ اولاد کی طرف سے آ جائیں، وہ دوستوں کی طرف سے آ جائیں، وہ معاشرت کی طرف سے آ جائیں، وہ شریکوں کی طرف سے آ جائیں، جہاں سے بھی آئیں، وہ مالی پریشانیاں ہوں، معاشی بحران ہوں، وہ معاشرتی ناہمواریوں کی تکلیف ہو، یہ تکلیفیں ہماری زندگی میں ہیں ہی ہیں۔ تو پھر انسان جب اس پر آمادہ ہوتا ہے اور صبر کرنا سیکھتا ہے تو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے تیاری نہیں، ساری زندگی وہ اپنا ذہن ہی نہیں بنا پاتا کہ میں نے ان سے گزرنا ہے، تو ساری زندگی تلخی میں گزارتا ہے، اس کی تیاری میں نہیں گزارتا۔ تو اسی لیے زندگی اس طرح سے گزارو۔ کسی نے واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا غم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ تم جب اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کرنے لگ جاؤ گے تو غم ہوگا، اور اگر تم اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ڈھال دو گے تو پھر غم نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل گئے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر تو وہ غم بھی سامان راحت بن گیا نا۔ بلکہ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں۔ انسان کی زندگی کا یہ فلسفہ ہے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، تے دکھاں تو سکھ وارے۔ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو جب ہم دکھ کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، برسات کا موسم ہے تو بارش تو روز برسے گی، تو غموں کا موسم ہے پوری زندگی۔ یہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے، کشاکش، ہنگامہ، یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ زندگی کہتے ہی اسی ہے، اسی پیچ و خم میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ اور امام رازی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جب وہ شکم مادر میں تھا اس کو بھول گیا ہے، وہ تکلیف سے گزرا ہے، اس کا سر اس کی ٹانگوں میں تھا اور 3 پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور اپنے اعضاء کو بھی سیدھا نہیں کر پاتا تھا۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا۔ پھر اس کی ولادت کا دوسرا مرحلہ، اور وہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں۔ پھر کتنا مشکل مرحلہ جس کو ہم بھول گئے ہیں کہ آرزوؤں کا جہان تو آباد ہو گیا لیکن اظہار کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ دودھ بھی مانگنا ہو تو رونا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے سے بھی قاصر نہ ہو، ایک تو وقت آتا ہے کہ بیان کر سکتا ہے، اظہار کا سلیقہ آتا ہے لیکن حاصل نہیں ہو پاتا، اور ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب بیان اور اظہار کا سلیقہ بھی نہیں تھا، تو کیا بے چینی ہوتی ہے، کیا اضطراب ہوتا ہے۔ تو انسان کی زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، ہاتھ ہیں پکڑنا نہیں جانتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھتا نہیں، ماں بولی بھی نہیں جانتا، الفاظ اور حرف و صوت اور آہنگ سے آشنا نہیں ہے، تو کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ خیر یہ بھی گزرا، اس نے بولنا بھی سیکھا، چلنا بھی سیکھا، اس نے پکڑنا بھی سیکھا، ایک ایک ادا سیکھی اس نے، اور اس کے بعد پھر لڑکپن میں محتاج ہے، اس نے سب کچھ سیکھنے، زندگی کے نشیب و فراز سیکھنے، وہ لمحے بھی گزرے۔
استادوں کی ماریں بھی کھائیں اور ماں باپ کی جھڑکیاں بھی سہی، ماں باپ نے بات بات پہ ٹوکا، اس نے اپنی آزادی پہ اس کو قدغن بھی سمجھا۔ کبھی کبھی زندگی بڑی مشکل اسے لگنے لگ گئی کہ کیا مصیبت ہے میری زندگی، میں تو اپنی آزادی سے جی بھی نہیں سکتا ہوں، اور وہ مرحلہ تھا، خیر وہ بھی گزرا۔ اب جوانی آئی، شباب کی جولانیاں ہیں، اور جو ہے وہ سینے میں طوفان بپا ہیں، کائنات جو ہے وہ اس کے سامنے رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کا تقدس مآب اور اس کی عصمت کا جوہر اس کو مجبور کرتا ہے، اس کی انسانیت، اس کا دین، اس کے خاندانی روایات اس کو کہتی ہیں تیرے تقدس کی چادر پہ کوئی میلا داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اور پھر اس نے اپنی اس چادر کو صاف بھی رکھنا ہے، شفاف بھی رکھنا ہے، میلا بھی نہیں ہونے دینا۔ کتنا مشکل کام تھا۔ حسن کی گرمیاں کلیجے پگھلا کے رکھ دیں اور قدموں میں جمال بچھنے لگے، اور جوان راہ نہ اپنی نظر کو نیچا کر کے گزر جائے۔ کتنا مشکل کام تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ پھر شادی کی بندھن میں بندھا۔ اس نے کہا کہ اب زندگی بہت آسودہ ہوگی، لیکن شادی کے چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلا یہ تو ایک ذمہ داریوں کا طوفان ہے، ایک بوجھ ہے جو میرے کندھوں پہ آ پڑا ہے، اور ایک نئے امتحان گاہ میں نے قدم رکھا ہے۔ خیر چلو، اس امتحان سے وہ گزرتا ہے اور سحر کے وقت اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتا ہے، رب سے اولاد طلب کرتا ہے۔ میرے آنگن میں پھول کھلیں گے تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب بچے ہوئے تو اس نے سمجھا کہ اب میری زندگی خوبصورت ہوئی ہے، لیکن ان کی ذمہ داریوں کے احساس نے اس کی زندگی کی اپنی خوشیاں چھین لی۔ وہ چیز کھانے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری اولاد نے یہ چیز لی ہے یا نہیں لی، تو پھر ایک اور آزمائش میں آن پڑا۔ اب اس نے کہا بس اولاد کھڑی ہو جائے گی، میرے برابر آ جائے گی، جوان ہو جائے گی، تو پھر میں جو ہے وہ آسودہ ہو جاؤں گا۔ تو جب اولاد جوان ہوئی، جوانی کی دہلیز پہ آئی، اور ان کی امنگیں اور آرزوئیں اور جو ہے وہ ان کی آوارگیاں اس کا کلیجہ توڑنے لگی، ایک نیا امتحان اس کے لیے شروع ہوا۔ اب یہ کہتا ہے مالک یہ جلدی جلدی معاملہ سمیٹ لیا جائے، اور جلدی جلدی میں اپنے منصب سے، عہدے سے عہدہ برا ہو سکوں، اور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں، اور اپنی اولاد کے فریضوں کو ادا کر سکوں۔ اس نے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ اب سمجھا کہ اب تو میں بالکل فارغ البال ہو گیا ہوں، لیکن ابھی پتہ چلا، بیٹی نے فون کیا سسرال سے کہ مجھے وہاں یہ دکھ ہے، تو کلیجہ ٹوٹنے لگا۔ زندگی اذیت میں مبتلا ہو گئی، گھر کے اندر ناچاکی پیدا ہوئی، تو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے، مجھے کیا غرض، میں تو فارغ ہو چکا ہوں۔ کلیجہ اس کا ٹوٹنے لگا۔ تو شروع سے لے کر آخر تک زندگی آزمائشوں کا نام ہے۔ اب اللہ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر ارذل العمر کا ذکر بھی کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب قوا مضبوط نہ رہے، جب آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی، جب انسان کی زبان میں لکنت آنے لگی، جب چلتا ہے تو ٹھوکنے لگتی ہیں، یادداشت کھونے لگی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک وقت تھا تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا، جدھر کو تو چلتا تھا لوگ تیری مستانی چال کو دیکھتے تھے۔ اب تو گلاس پانی کا مانگتا ہے، پورے زور سے آواز دیتا ہے، تیری آواز پہ کوئی لبیک کہتا ہوا گھر سے بھی اٹھ کے نہیں آتا۔ تو کیا بے بسیوں کی زندگی ہے، کیا لمحے بے تاب ہیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ بیماری طول پکڑی، اور گھر والوں نے اکتاہٹ چہروں پر سجانا شروع کر دی۔ اور ایک وقت آیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہیں، تو کہا چلو اس کی چارپائی برآمدے میں رکھ دی جائے۔ اور اب بولو براز بھی چارپائی کے اوپر ہونے لگا، اور وہ اگر دھوتے بھی ہیں تو منہ پہ کپڑا رکھ کے دھوتے ہیں۔ اب یہ لمحے کتنے تلخ ہو گئے۔ اب بندہ موت کی دعا مانگنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دی تھی، یہ میرا احسان تھا، ثم اماتہ فاقبرہ، میرا یہ احسان بھی تجھے ماننا پڑے گا، میں نے موت عطا کی۔ اگر اب تو اڑ جاتا، پھنس جاتا، اور میں تجھے موت نہ دیتا، گھر والے تیرے سے تنگ، سارے یہ کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، اور یہ تیرے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ اسے پردہ دے دے۔ بتا تیرے دل پہ کیا بیتتی ہے اس وقت، اور اس وقت میں تجھے پردہ بھی نہ دیتا تو بتا تیری حالت کیا ہوتی۔ اس وقت تجھے موت بھی نہ آتی، تجھے زندگی دی تھی تو یہ میرا احسان تھا، تجھے جوانی اور شباب کی جولانیاں بخشی، یہ میرا احسان تھا۔
اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو نے ساری زندگی کمائی کر کے خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن اس گھر کو اپنے لیے اب تنگ محسوس کرنے لگا، گھر والے تیرے سے تنگ ہو گئے، تیرا پردہ سارے مانگ رہے ہیں، دعا کرو اللہ اسے پردہ دے دے۔ اللہ کہتا ہے بتا اگر میں نہ پردہ دیتا تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ، میرا احسان مان کے میں نے تجھے موت عطا کی۔ اب موت ہو گئی، ایک دم پھر سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ جو اقتان